اس کے بعد مولانا نے ایک ریچھ کا واقعہ لکھا ہے جسے ایک اژدہے نے قابو کر لیا تھا اور ایک شیر مرد نے اسے چھڑا لیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے اور مولانا ہمیں اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں اژدہائے خرسرا درمی کشید، شیر مرد رفت و فریادش رسید۔ فرماتے ہیں کہ ایک اژدہا کسی ریچھ کو کھینچ رہا تھا، ایک شیر مرد وہاں گیا اور ریچھ کی فریاد رسی کی، یعنی اس نے اسے چھڑا لیا۔ ہرس چوں فریاد کرد از اژدہا، شیر مرد کرد از چنگش رہا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب ریچھ نے اس اژدہا کی وجہ سے فریاد کی تو ایک بہادر مرد نے اس کو اس کے پنجے سے چھڑا لیا۔ ہیلت و مردی بہم دادن پشت، اژدہارا او بدی ہیلا بکشت۔ فرماتے ہیں کہ تدبیر اور بہادری نے ایک دوسرے کی مدد کی اور اس تدبیر سے اس نے اژدہے کو مار ڈالا۔ اژدہارا او بدی ہیلا ببست، تاکہ ہرس را از ہلاک تن برست۔ فرماتے ہیں کہ اژدہے کو اس نے اس تدبیر سے باندھ لیا یہاں تک کہ ریچھ جسمانی ہلاکت سے بچ گیا۔ مولانا اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، ہم چہر سے خلق بدہان اژدہا اند، لیک مترس بہر تو مژدہان۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھی ریچھ کی طرح نفس اژدہے کے منہ میں ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اے لوگو گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کون سی خوشخبریاں ہیں جی؟ فرماتے ہیں شیر مرداں اند در عالم مدد، زماں کے افغان مظلومہ رسد۔ فرماتے ہیں کہ بہادر لوگ دنیا میں مددگار ہیں اس وقت جب مظلوموں کی فریاد آئے۔ کون سے بہادر لوگ ہیں جو دنیا میں موجود رہتے ہیں اور مظلوموں کے مددگار ہوتے ہیں؟ مولانا لکھتے ہیں بانگ مظلومہ از ہر جا بشنوند، طرف چوں رحمت حق می دون۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے شیر مرد ہیں جو ہر جگہ سے مظلوموں کی فریاد سن لیتے ہیں اور ان کی طرف مدد کرنے کے لیے رحمت حق کی طرح لپکتے ہیں۔ ستون ہائے حلل ہائے جہاں، طبیبان مرض ہائے نہاں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے شگافوں کے ستون ہیں اور پوشیدہ مرضوں کے طبیب ہیں۔ محض مہر داوری و رحمتند، ہم چو حق بے علت و بے رشوتند۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خالص محبت، انصاف اور رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح بلا غرض اور بے رشوت ہیں۔ اینچ یاری می کنی یک بارگیش، گوید از بہر غم و بے چارگیش۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے شیر مردوں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ تم فوراً مدد کو کیوں پہنچ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں مخلوق کے غم اور بے چارگی کی وجہ سے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ خدائی مددگار ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہونے چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے جی؟ مولانا لکھتے ہیں ہر کجا درد دوا آنجا رود، ہر کجا فقر نوا آنجا رود۔ فرماتے ہیں کہ قدرت کا قانون ہے بھئی، جہاں درد ہو وہاں دوا جائے گی اور جہاں افلاس ہو سامان بھی جائے گا۔ اب مولانا ہم جیسے عام لوگوں کو جو اس راستے کے راہی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو جانتے تک نہیں ہیں، درس دیتے ہیں کہ تم بھی ایسے روحانی شیر مرد بن سکتے ہو۔ کیسے جی؟ فرماتے ہیں آب کم جو تشنگی آور بدست، تاب پوشد آب از بالا و پست۔ فرماتے ہیں کہ معرفت کا پانی تلاش نہ کر بلکہ تو تشنگی اور طلب پیدا کر۔ تا وسقاہم ربہم آید خطاب، تشنا باش واللہ عالم بالصواب۔ فرماتے ہیں تاکہ ان کی رب نے ان کو سیراب کیا، یہ خطاب تجھے بھی آئے، بس پیاسا رہ، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہاں تک یہ بات جا پہنچے گی؟ مولانا فرماتے ہیں چرخرا در زیر پا اے شجاع، بشنو از فوق فلک بانگے سما۔ فرماتے ہیں کہ بہادر تو بھی آسمان کو اپنے قدموں کے نیچے لے آ اور آسمان سے سما کی آوازیں سن۔ پمبائے وسواس بیروں کنز گوش، تاب گوشت آید از گردوں خروش۔ فرماتے ہیں بس تم نے کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کان سے وسوسوں کی روئی نکال تاکہ آسمان سے شور کی آوازیں تیرے کان میں بھی آئیں۔ پاک کن تو چشمرا از موئے عیب،
ताब बीनी बागो सर्विस्तान गैब, फरमाते हैं कि अपनी दोनों आँखों से ऐब के बाल निकाल ताकि तू गैब के सर्विस्तान और बाग देखे। दफ़ाकुन अज मग्ज़ व अज़बीनी ज़ुकाम ताकि रीहुल्ला आयत दर मशाम, फरमाते हैं कि अपने सर और नाक से ज़ुकाम रफ़ा कर ताकि तेरी नाक में भी खुदाई खुशबू आए। दारुए मर्दी कुन व अनी मपो ताबरू आयंद सदगो खूबरू, फरमाते हैं कि अपनी मर्दमी का इलाज करा और नामर्द बन के ना फिर, ताकि तेरे भी रूहानी बच्चे पैदा हों। कुंदाए तन रा अज पाए जाँ बकन ता कुनत जूला बेगिरदे आचमन, फरमाते हैं कि रूह के पाँव से जिस्म का कांटा निकाल ताकि वो आसमानी चमन के गिर्द चक्कर लगा सके। यानी फनाइयत इख्तियार कर ताकि तेरी रूह भी आलमे बाला की सैर करने वाली बन जाए। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे ताकि पिछले अशार में जो मॉरल है वो आपकी नज़र कर सकें, क्योंकि आगे मौलाना हमें एक नई बात बता रहे हैं। मौलाना ने शुरू में हमें बिल्कुल एक मुख्तसर सी हिकायत सुनाई कि एक अजदहे ने एक रीछ को काबू कर लिया और रीछ जान बचाने के लिए फरियाद कर रहा था, जिस पर एक शेर मर्द ने उसकी जान बचाई और अजदहे को हलाक कर दिया। मौलाना ने इस कहानी के फ़ौरन बाद रूहानी शेरों यानी औलिया अल्लाह की तरफ इंतकाल फरमाया और हमें ये दर्स दिया कि बहुत सारे लोग उस रीछ की तरह नफ्स अजदहे के मुंह में हैं, और साथ फरमाया कि उनको बचाने के लिए भी अल्लाह ने हमें खुशखबरियाँ यानी अनअमता अलैहिम दे रखे हैं। और ये खुशखबरियाँ हमारे लिए क्या करती हैं? मौलाना फरमाते हैं कि ये अनअमता अलैहिम जिन्हें मौलाना खुशखबरियाँ फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मज़लूमों की फरियाद सुनने वाले और उनकी तरफ अल्लाह की रहमत की तरह दौड़ने वाले हैं। मज़ीद फरमाया वो दुनिया के शगाफ़ों के सुतून हैं, पोशीदा अमराज के तबीब हैं, वो खालिस मोहब्बत इंसाफ और रहमत हैं और अल्लाह ताला की तरह बिला गर्ज़ और बेरिश्वत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कुरान और हदीस का मज़मून है और यही इन अशार में हमारा पहला सबक भी है। अल्लाह ताला ने सूरा फातिहा में अनअमता अलैहिम का सरसरी ज़िक्र फरमाया और इनकी तफसील सूरा अन्निसा की आयत 69 में दे दी। और क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने 4 लोगों को साहिब इनाम बनाया है, यानी नबियों को, सिद्दीकों को, शहीदों को और सालेहीन को, और वो हमारे लिए बेहतरीन दोस्त हैं। ये उस आयत का मज़मून है। फिर सूरा यूसुफ की आयत नंबर 108 कहती है, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाही अला बसीरतिन अना वमन इत्तबानी, यानी ए महबूब फरमा दें ये मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं भी साहिब बसीरत हूँ और मेरे पैरोकार भी साहिब बसीरत हैं। अगरचे कुरान में और भी आयात हैं और हदीसें भी मौजूद हैं जो साहिब बसीरत लोगों पर नसूसे कतई हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में ऐसे औलिया हर दौर में मौजूद रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल पैरोकार ही ख़त्म हो जाएं और दुनिया भी कायम रहे। अगर असल पैरोकार मौजूद हैं तो कुरान के मुताबिक वो साहिब बसीरत ही हैं। दूसरा सबक हमें मौलाना ये देते हैं कि तुम भी साहिब बसीरत वलीउल्लाह बन सकते हो, और फरमाया कि उसके लिए तुम तलब और तशनगी पैदा करो, क्योंकि तलब करने वाला ही कोशिश करता है और कोशिश करने वाला ही एक दिन पाने वाला बनता है। फिर हमें तीसरा सबक दिया और फरमाया कि क्या तुमने वसकाहुम रब्बुहुम का खिताब नहीं सुना? मौलाना फरमाते हैं कि अगरचे इस सूरा दहर की आयत में ये खिताब जो है ये जन्नतियों के लिए है, लेकिन आप फरमाते हैं कि तू भी आरिफ बनने की तलब तो कर। वहाँ पे भी वही अल्लाह है और यहाँ पर भी वही अल्लाह है। फरमाते हैं यहाँ पर भी अल्लाह ताला आसमान को तेरे कदमों के नीचे ले आएंगे और तू आसमान से समा की आवाज़ें सुनेगा। बस अपने कानों से विश्वास की रुई निकाल और अपनी आँखों से ऐब के बाल निकाल। जब तू ये काम कर लेगा तो फिर फरमाते हैं कि गैब के सर्विस्तान इसी दुनिया में तुम देखना शुरू हो जाओगे। हम पिछले किसी प्रोग्राम में इस पर बात कर चुके हैं कि मौलाना इस बात के भी कायल हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए रूहानी मन्नो सलवा आज भी मौजूद है और बकौल मौलाना ता क़यामत जारी रहेगा
اور اس کی دلیل مولانا نے جو مثنوی شریف میں دے رکھی ہے وہ بخاری کی حدیث ہے جو حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، یعنی میں اپنے رب کے ہاں رات ایسے گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ بقول مولانا یہ روحانی من و سلوہ ہے اور یہ امت میں جاری ہے۔ جو بھی شخص اپنا تزکیہ نفس کرے گا، صاحب شرح صدر ہو جائے گا، تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ روحانی من و سلوہ اس امت میں تا قیامت جاری ہے۔ یہ مولانا کی تعلیم ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کلاموں میں مولانا نے ہمیں ریچھ، اژدہے اور بہادر شخص کی کہانی میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے ایسے روحانی شیر دنیا میں موجود رہتے ہیں، تم بھی ان میں سے ایک بن سکتے ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو حضرت نے بتایا ہے وہ اپنے آپ میں طلب اور تشنگی پیدا کرنا ہے۔ اب مولانا ہمیں ایک دوسرا راستہ بتاتے ہیں، منزل وہی ہے کہ تو اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ دوسرا راستہ کون سا ہے؟ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ میں طلب بھی نہیں ہے اور تیرا دست قدرت دراز بھی نہیں ہے تو پھر کیا کام کر؟ فرماتے ہیں ورنمی تانی بقابہ لطف پر عرضہ کن بے چارگی بر چارہ گر۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو خود یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر فرماتے ہیں کہ مہربانی کے کعبے کی طرف پرواز کر اور اپنی بے چارگی کو کسی چارہ گر پہ پیش کر، یعنی پھر کسی پاک سے وابستہ ہو جا، اس کو بتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ سر نہاہی کے رود تو پائے باش در پناہ کتب صاحب رائے باش۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو نہیں چاہتا کہ تیرا سر جائے تو ہمہ تن پاؤں بن جا اور تدبیر والے کتب کی پناہ میں آ جا۔ گرچہ شاہ خیش فوق او مبین گرچہ شہدی جز نباتے او مچیں۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو شاہ ہے پھر بھی اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہ سمجھنا، اور اگرچہ تو شہد ہے لیکن اس کی شکر کے علاوہ نہ چننا۔ یہ بڑا خاص کلام ہے۔ مولانا فرماتے ہیں او توئی خود را بجو در اوے او کو گو فاختہ شوس ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہی ہے، اپنے آپ کو اس کی ہستی میں تلاش کر، اس کے لیے فاختہ بن اور کو کہتا رہ، ورنہ ہی خدمت ابنائے جنس در دہانے اژدہائی ہم چوں خرس۔ فرماتے ہیں اگر تو اپنے ہم جنسوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتا تو فرماتے ہیں کہ پھر تو ریچھ کی طرح اژدہے کے منہ میں ہی ہے۔ اس لیے روحانی استاد سے نہ بھاگ، بو کے استاد ریحانت مرترا و از خطر بیروں کشانت مرترا۔ فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ تیرا وہ روحانی استاد تجھے رہائی دلا دے اور خطرے سے تجھے باہر نکال لے۔ مرشد سے وابستگی کے ساتھ ساتھ مولانا فرماتے ہیں پھر ایک اور کام بھی تو نے کرنا ہے، اور وہ کون سا کام ہے؟ فرماتے ہیں وہ گریہ زاری ہے، آہو الہا ہے، رونا دھونا ہے۔ فرماتے ہیں زاری و گریہ کبھی سرمایہ ایست رحمت کلی کبھی تردایا ایست۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو کسی سے وابستہ ہو جا، اور دوسرا ساتھ ساتھ پھر کون سا کام کرنا ہے؟ عاجزی، اور فرماتے ہیں رونا دھونا، یہ تیرا سرمایہ ہے۔ اس کی پھر وجہ بھی بتاتے ہیں کہ رحمت کلی بڑی ہی کبھی دایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں طفل حاجات شمارہ آفرید تاب نالید و شود شیرش پدید۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورتوں کا بچہ پیدا کر دیا ہے تاکہ تم روو اور اس کی رحمت کا دودھ پیدا ہو جائے۔ آگے لکھتے ہیں گفت اد اللہ و بے زاری مباش تا بیوشد شیر ہائے مہر ہائش۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ اس کو پکارو اور زاری کے بغیر نہ رہو تاکہ اس کی مہربانیوں کے دودھ میں جوش آ جائے۔ پھر ہمیں اللہ کے قرب کی مزید رغبت دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں فی السماء رزقکم نشنیدائی اندری پستی چے برچسفیدائی۔ فرماتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں سنا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تو پھر اس پستی میں کس لیے چمٹا ہوا ہے؟ آخری کلام بڑا ہی تحریک دینے والا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ تو کم از ہرسی نمی نالی ز درد ہرس رست از درد چوں فریاد کرتا۔ فرماتے ہیں اے مسلمان،
تو ریچھ سے بھی کیا گزرا ہے، نفس کے اژدہے نے تجھے منہ میں ڈالا ہوا ہے لیکن تو روتا چلاتا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھ، ریچھ نے درد سے چیخیں مار کے نجات پائی تھی۔ فرماتے ہیں جب تو روتا ہی نہیں تو پھر تو کھایا ہی جائے گا۔ شروع کے اشعار میں مولانا نے ہمیں درس دیا تھا کہ قرب الہی میں آپ بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی کلمہ گو آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ میں طلب اور تشنگی پیدا کرے۔ اب یہاں مولانا نے ہمیں یہ درس دیا کہ اگر ہم خود کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ریچھ نے حال دعائی کی تو اس کا ایک مددگار آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں حال دعائی کرو گے تو اللہ کی رحمت کا دریا بھی ضرور جوش میں آئے گا۔